اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ شیطان یعنی بالکل دھتکارا گیا ہے، وہ بھٹکاتا ہے. قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو سورہ نحل کی 98 آیت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو. تو پہلے ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جو ہے شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے، شیطان جو دھتکارا گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے، مطلب یہ ہے کہ شروع ہو رہا ہے جو رحمان ہے. رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا ہے. فارسی میں اس کو مہربان بولتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. ہم بالکل رحم کے قابل ہیں، ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور تو اس سے بڑا کم ناسمجھ نہیں ہوگا. تو یہ رحم کھا کے ہم پہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں. لہذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدے کی چیز مل رہی ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور پھر عورتوں کو ان کے مہر جو ہے ایک فری گفٹ کی طرح عطا دے دو. بس دے دیے، اب آپ کہیں بھی لگا لو، کچھ بھی کر لو. اب یہاں کوئی ایک صاحب میرے سے پوچھے تھے، صاحب میں مہر دے دیا ہوں مگر جوائنٹ اکاؤنٹ کھولوں گا. تو جوائنٹ اکاؤنٹ کھولے تو پھر آپ کا بھی ہاتھ ہے اس میں. مہر تو ایسی چیز ہے کہ آپ بس دے دیے، اٹھا کے وہ حسین ساگر میں پھینک دیتے، ہم کو کیا کرنے کا. آپ جو ہے ایک فری گفٹ کی طرح، تحفے کی طرح دے دو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اور اگر وہ اپنی طرف سے اس میں سے کچھ حصہ آپ کو دے دیں تو پھر خوشی سے اور شوق سے جو ہے کھاؤ. بھئی بعض میاں بیوی میں انڈرسٹینڈ ہوتی، کوئی بعض بولتے کہ بھئی مہر معاف کر دی، بعض بولتے کہ بھئی آدھا دے دو آدھا چھوڑ دو، بعض پورا لیتے. تو اگر وہ چھوڑ دیں کچھ تو جو ہنسی خوشی سے کھاؤ. اب پھر یہاں وہ یتیموں کا جو ہے یہ جنگ بدر اور جنگ احد وغیرہ کے بعد کے جو یتیم آ رہے ہیں ان کے مسائل جو اب تک ویلڈ ہیں، اب بھی جو یتیم کے کسی کی سرپرستی میں ہیں تو ان کو بھی اس پہ عمل کرنا پڑے گا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تم اب یہ یتیموں میں اگر جو ناسمجھ ہیں ان کو ان کے مال تم ان کو واپس مت کرو جس کا تم کو انچارج بنایا گیا. اگر وہ نہ سمجھ ہے، بھئی آپ اتنا اسپرٹ آف دی لا پہ نہیں جا رہے ہیں، لا پہ جا رہے ہیں. نہیں بھئی ایک آنکا لگا لیے یتیموں کا مال اپنے پاس نہیں رکھنا، وہ دے دو بچے کو ہو جائے. تو ایسی بھی چیزیں دیکھی گئی. نہ سمجھ بچے کو جو ہے اس کا مال دے دیا گیا، انہیں دوستوں میں ادھر ادھر ہزاروں لاکھوں سے اڑا دیا. تو یہاں اسپرٹ آف دی لا یہ ہے کہ یتیم کی بھلائی کرو. اگر وہ نہ سمجھ ہے تو اس کو مال مت دو. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور اس میں سے اس کی زندگی کے جو زندگی گزارنے کا جو سامان ہے، رزق کس کو بولتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا سامان. ہمارے پاس اردو میں رزق جو ہے کھانے کو بولنے لگے، یہی مس انٹرپریٹیشن آگے آ رہا ہے آپ کو. طعام جو ہے عربی میں کھانے کو بولتے ہیں. وَارْزُقُوهُمْ، اور پھر ان کو پرووائڈ کرو، زندگی کا سامان جو ہے فراہم کرو، اور ان کو کپڑے بناؤ، ان کا ہی مال ہے اس میں سے جو ہے کر سکتے ہو، اور پھر ان سے اچھی طرح سے بات کرو. وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور پھر یہ یتیموں کو جو ہے جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچ جائے. دیکھتے رہو ان میں سمجھ آ گئی کیا، ڈسیسو پاور ہے کیا ان میں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں ان کو مال دوں گا تو بھائی اپنا ہی مال ہے ادھر ادھر خراب کر دے گا. سمجھداری تو نہیں آئی. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم ان میں دیکھو کہ یہ سیدھے راستے پہ چلنے کی ان کو سکت ہے، مرشد رشید اسی سے ہے، یعنی سیدھے راستے پہ چلنے کی جو ہے ان میں طاقت ہے، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کا مال ان کو دے دو، یتیموں کو مال دے دو. وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور اس کو جو ہے ان کے مال کو فضول خرچی میں اور جلدی کرتے ہوئے مت اڑا دو کہ یہ کہاں بڑے ہوں گے اور اپنا مال مانگیں گے. یہ ہیومن نیچر کو کھینچے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیں اس سے ثابت ہوتا اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ہماری کیا خصلت ہے. بھئی یہ جو مائک بنایا ہے اس کو معلوم ہے اس میں سے نہ ٹھنڈک آئیں گی نہ روشنی آئیں گی، اس کا کام خالی آواز پھیلانے کا ہے. بنانے والے کو معلوم رہتا. تو انسانی فطرت سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں. تو بولے یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے، بھئی وہ تو بیچارے جنگ بدر میں شہید ہو گئے، اب یہ مال لے کے آپ جلدی جلدی اڑا دے رہے، ادھر ادھر بے فضول خرچی کر کے جو اڑا دے رہے.
ایسا نہ ہو کہ یہ بڑے ہو جائے پھر اپنے مال کو طلب کریں. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے ہر چیز. وہ من کانا غنین فلیستعفف، اور تم میں سے جو مالدار ہو وہ یتیموں کی پرورش میں، مال لینے میں تعفف کرے، رکے رہے، اپنے مال سے ان کو کھلائے. بھئی کوئی لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، اس کے پاس اگر ایک دو یتیم پل رہے ہیں تو اس کی دولت میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یتیموں کے مال سے کچھ نہ لے. وہ من کانا فقیرن فلیاکل بالمعروف، اور تمہارے میں سے اگر کوئی غریب ہے تو پھر جانے بوجھے طریقے سے اس مال میں سے لو، ان کو کھلانے پلانے کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے. وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب تم ان کو مال واپس کرو تو پھر گواہی قائم کرو، گواہوں کے سامنے واپس کرو. یتیم بھی بڑا ہو کے بول سکتا چچا صاحب کھا گئے مال پورا میرا، نہیں، گواہ ہونا، گواہی قائم ہونا، اور ہمارے پاس ہے 2 گواہ ہونا ضروری ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لینے کے واسطے کافی ہے. تم یتیم کا مال کھا گئے یا اپنے جیب سے کھلائے یا یتیم جو ہے غلط دعویٰ کرا، یہ تمام چیزوں کا حساب رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. اب یہاں سے وراثت کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں، اور یہاں بھی جو ہے یتیموں کا مس انٹرپریٹیشن ہوا ہے، اس کو غور سے دیکھیں. اور میں نے جو انٹرپریٹیشن یہ 4 یتیموں کے بچیوں کی شادی کا دیا، عبداللہ یوسف علی کا بھی وہی انٹرپریٹیشن ہے، اور مولانا مودودی کا بھی وہی انٹرپریٹیشن ہے، اور دوسرے کچھ لوگ ہیں لیکن ان کے عقائد میں گڑبڑ ہے. تو مگر عام طور پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسی بات آ رہی ہے، یہ انٹرپریٹیشن کافی کامن ہے، دونوں انٹرپریٹیشن. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں سے جس میں وہ والدین اور ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں. یہ تو عام طور پہ ہر جگہ پہ مردوں کا ہے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین اور ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا، ورنہ عورت کو وراثت ہی نہیں تھی. آپ تمام مذاہب کے لٹریچرز اٹھا کے دیکھیے، عورت کو وراثت ہی نہیں تھی. تو عورت کا مقام یہاں بڑھایا گیا کہ عورت کو وراثت میں شامل کیا گیا. اور پھر یہ اقربون کون ہے؟ قرآن اقربون کس کو بولتا ہے؟ تو آپ سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں اگر دیکھیں، جہاں پردے کی آیت آئی ہے، تو وہاں بھانجے بھتیجے یہ تمام جو ہے قریبی خونی رشتہ داروں میں آ جاتے ہیں. بھانجے بھتیجے انڈر لائن کر کے رکھیے آپ. اچھا، پھر کہا کہ مما خلا منہ اور قصر، یعنی جو جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں مرنے والے، اس میں سے تھوڑی بھی اگر ہو تو بھی تقسیم کی جائے، زیادہ بھی اگر ہو تو تقسیم کی جائے. اب آپ بولے کہ بھئی وہ آج کل کیا عادت 500 روپے کی کون سی ویلیو ہے، بولے نہیں. حکم یہ ہے کہ کم بھی ہو تو اس کو اس لحاظ سے تقسیم کیا جائے، زیادہ بھی ہو تو جیسا قانون بتایا گیا ہے تقسیم کیا جائے. نصیب مفروضہ، یعنی وہ حصے جو فرض کر دیے گئے ہیں. نیچے پورے ڈیٹیلز آ رہے ہیں کس کو کتنا دینا. قرآن اور حدیث میں جو ہے یہ باتیں بالکل شرعاً فکسڈ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. اور کہا کہ اذا حضر القسمت اولو القربى والیتامى والمساکین فارزقوهم منهم وقولوهم قولا معروفا، اور اگر تقسیم جائیداد کے وقت کچھ قریبی رشتہ دار یتیم اور مسکین غریب رہیں تو ان کو بھی زندگی گزارنے کا سامان پرووائڈ کرو اور ان سے اچھی بات کرو. دیکھیے اب یہاں سمجھیے آپ کہ ہمارے پاس فقہ میں، ذرا میں اس کو پہلے تھوڑا سا سمجھا دوں، ہمارے پاس قانون کے 3 ذریعے ہیں اسلام میں. جو موسٹ آتھینٹک ذریعہ ہے وہ قرآن ہے. جیسا قرآن میں طلاق کا طریقہ بتا دیا گیا ہے، تقریباً 3 مہینے تک عدت ہے، 2 طلاق، اس کے بعد میں تیسری، ایسا طلاق طلاق طلاق. یہ قرآن میں نہیں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ فقہ ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. فقہ یہ قرآن اور حدیث پہ بیس کر کے انسان اجتہاد کر کے کچھ نتیجے نکالا. فقہ میں بہت بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں، قرآن اور حدیث میں غلطی اگر کوئی سمجھتا ہے تو پھر گناہگار ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کے حصے تقسیم کر دیے گئے ہیں، اور تقسیم کے وقت اگر اولو القربا ہو. اب اولو القربا قریبی رشتہ دار،
اب آپ مرے ہوئے بھائی کا بیٹا یا بھائی کے بہن کے بیٹے کو امیجن کیجئے. بھائی یا بہن کا جو بیٹا ہے وہ قریبی رشتہ دار بھی ہے، یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے. اس کو فقہ میں جو ہے اڑا دیے اس سے، یا کوئی لمٹ فکس نہیں کرے، آپ پورا دے دو حصہ اپنا، کیا کرنے کا ہے. تو اب یہاں ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک 5 لاکھ روپے تقسیم ہونے کے ہیں، 5 بھائیاں تھے، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا. اب وہ جو ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اس کی اولاد کچھ بھی نہیں دیا، 4 بھائیاں 1.25 لاکھ لے لیے. اب وہ جو بھائی کا جو بچہ ہے یتیم، اس کی 3 ٹریجڈیز ہو گئے. ایک ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، ایک ٹریجڈی یہ ہوئی کہ دادا کا انتقال ہو گیا، اور ایک تیسری ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ورثے میں کوئی بات ہی نہیں رہی. بھائی کے یتیموں کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، بہن کے یتیموں کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. یہاں لمٹ ہی نہیں رکھے آپ اپنی پوری جائیداد اس کو دے دو، اللہ تعالیٰ تو آپ کو اجر دے گا، اس کا صدقے کا خیرات کا اجر دے گا. یہ آزمائش کے لیے یہ بات آئی. تو فقہ میں یہ ہو گیا، قرآن میں اشارہ ہے، حدیث پہ آئی ہے، حدیث میں بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی یعنی مجبور اور لاچار اور یتیم کی جو پرورش کرے گا، مدد کرے گا، اس کا کفیل بنے گا، انچارج بنے گا، قیامت کے دن میں اور وہ اس کلمے کی انگلی اور بازو کی انگلی کی طرح بازو بازو ہوں گے. کیا مقام ہے صاحب یہ؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ان کے بازو آپ کھڑے ہوئے قیامت میں. سوال یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ دوزخ میں جائیں گے نہیں، یہ مقام ہے. اور آپ ویسے یتیموں کو جو ہے وراثت سے نکال کے پھینک دیا. بولے نہیں، مرے ہوئے بھائی کا جو ہے آج آپ کہیں بھی لکھ کے بھیجیے ہمارے پاس، اللہ معاف کرے، فتویٰ فوراً آ جاتا ہے کہ جو ہے نہیں، آپ مرے ہوئے بھائی کے بچے کو نہیں دے سکتے. تو قرآن یہاں بتا رہا ہے فَارْزُقُهُم مِّنْهُ، یہ جائیداد میں سے ان کو رزق یعنی زندگی گزارنے کا سامان پرووائڈ کرو. تو وہاں کیا کرے، بریکٹ وہ لکھ دیے طعام، کھانا کھلاؤ. وہ ایک وقت کا کھانا کھلا کے یتیموں کو، بھتیجے کو، بھانجے کو بڑھا دیں گے آپ، چلو جاؤ بھائی. اچھا، پھر اس کے بعد میں اب یہ ایسا ہوا بھی ہے قانون، میرے ہی کوئی پہچانت کے دوستوں میں تھے، 4-5 بھائی امریکہ میں تھے، ان کے والد کا انتقال ہوا، وہ 4-5 بھائی بہن جو ہے لکھ کے بھیج دیے لیگل ڈاکیومنٹ کہ یہاں کے جو بھائی بہن ہیں ان میں جو ہے پورا تقسیم کر دیا جائے، ہم کو اس میں شامل نہ کیا جائے. تو یہ اسپرٹ ہے. اب دیکھیے، اب یہ اس کے سپورٹ میں جو آیت آ رہی ہے، میرا اپنا انٹرپریٹیشن نہیں بول رہا ہوں، اس کے سپورٹ میں جو آیت آ رہی ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنے بعد کمزور اولاد چھوڑ کے جا سکتے ہیں، وہ ڈریں کہ اگر ہماری اولاد کے ساتھ ایسا ہوا تو کیا ہوگا. تو یہ آیتیں پڑھے نہیں. میں معافی چاہتا ہوں، اندر سے میری طبیعت پہلے خراب رہتی اور خراب ہو جاتی کہ یہ کیا اسپرٹ آف دی قرآن نکالے جو مرے ہوئے بھائی اور مری ہوئی بہن کے یتیم کو جو ہے اٹھا کے پھینک دیے ورثے سے. ہاں، آپ ایک یہ بولیے کہ بھئی آپ جتنا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، یہ مت بولیے کہ ورثے میں دخل ہی نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہو جا رہا ہے. دیکھیے، اور وَيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور وہ لوگ ڈریں جو اپنے بعد بالکل کمزور بچوں کو چھوڑ کے جائیں، خافوا علیہم، جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کے بارے میں ڈریں گے اس طریقے سے وہ مرے ہوئے بھائی اور مری ہوئی بہن کے بچوں کے بارے میں ڈریں. یہ میرا اوپینین نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اس کے لیے تو گردن بھی حاضر ہے، اگر کاٹ کے پھینکتے ہیں تو پھینکیے. یہاں بات آ رہی ہے یہی ہے کہ حصہ فکس نہیں کریں. آپ جتنا دینا چاہتے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور پھر اللہ سے ڈرو اور ان سے سیدھی بات کرو. پھر اس کے بعد میں پھر اور ایک آیت آ رہی، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْأَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یعنی وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے ہیں، ظلم سے کھا جا رہے ہیں یتیموں کا مال. 5ویں بھائی کو لات مار کے نکال دیے، مر گیا، انہوں نے چھوڑ دو اس کو، باقی کے بچے سے لوگ کھا گئے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف اپنے جسم، انما یہ صرف اپنے جسم میں آگ کھا رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو جائیداد کھا رہے ہیں اس کی وہ آگ بنے گی قیامت کے دن. اور پھر اور یہ جو ہے سیصلون
सईरा और ये दहकती हुई आग में डाले जाएंगे, अंदर भी आग बाहर भी आग। अब जिनको सीवियर एसिडिटी रहती वो अंदर की आग पहचान सकते, पूरा जिस्म जलते रहता, सीना जलते रहता। ये अंदर की आग और बाहर की आग दोनों आग होंगे इनके। तो यहां मालूम हुआ कि यतीमों के बारे में यानी प्रोपोर्शंस फिक्स नहीं किए गए, आपको इख्तियार है, आप जितना चाहते दें, जितना चाहते आप अपने माल में से अपने मरे हुए भाई या बहन के बच्चों को जो है दे सकते हैं।